تو پھر اس کی ساری احادیث باطل ہو گئی اور کوئی حدیث اس کی قبول نہیں ہو سکتی کیونکہ ثابت ہے اس نے جھوٹ بولا. اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کہہ دے کہ آپ سے بدبو آ رہی ہے, یہ نبی کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ اعلان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی سادہ آدمی تھوڑی ہے, وہ دنیا کے سب سے عاقل سب سے حکیم آدمی ہے. کمال محبت بھی ہے نا. اب محبت ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس طرح اذیت نہ کرتے. چلیں تظاہر کیا انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے کیا کیا ہے, ایک پلان بنایا اور جھوٹ بھی بولا, تعاون کیا ہے کہ منہ پہ ان جھوٹ کہہ سکتی ہیں کہ آپ سے بدبو آ رہی ہے. تو نبی کے وفات کے بعد وہ کتنی جھوٹی باتیں نہیں بنا سکتی کہ بھئی میرے بابا تو یہ تھے, میرے والد صاحب تو یہ تھے. صحیح ہے کہ نہیں؟ ایک چھوٹی سی بات کے لیے اگر جھوٹ بول سکتے ہیں تو بڑے باتوں کے لیے کیسے جھوٹ نہیں بول سکتے جس میں خاندان کا فائدہ ہے؟ حفصہ کے باپ کو حکومت مل رہا ہے, عائشہ کے باپ کو حکومت مل رہا ہے. تیسری بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماریا کے پاس جاتے ہیں, ماریا ان کی بیوی ہے, ان کی مرضی, ان کے پاس جائیں, کوئی حرام توڑی ہے. اگر اس کے لیے وہ جھوٹ بنا سکتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک, اس کے ساتھ دونوں مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پلان بنا سکتے ہیں, تو اتنی بڑی دنیا کی حکومت ہے. انہوں نے